پھر آگے آیت نمبر 23 وَلَا تَقُولَنَّ اور نہ ہرگز آپ کہیے لِشَيْءٍ کسی چیز کے لیے انی کہ بے شک میں فاعل کرنے والا ہوں ذالکا یہ وطن کا ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے پس منظر یہ آ جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ قریش نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ قریش نے کچھ سوالات کیے تھے روح کے بارے میں ذوالقرنین کے بارے میں اس لیے یہ غار والوں کے بارے میں تو کہ آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں کل بتاؤں گا ٹھیک ہے اس طرح کہہ دیا اور تب اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ اس طرح نہیں کہنا ہے کہ میں کل بتا دوں ٹھیک ہے اللہ مگر ان چاہیے کہ یشاء اللہ چاہے اللہ یعنی یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا صرف کہ میں کل بتاؤں گا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے متعلق نا دو چیزیں آتی ہیں یعنی کل بتاؤں گا یعنی مستقبل کے بارے میں دو باتیں آتی ہیں ایک ہوتی ہے خبر کی دوسری ہوتی ہے ارادے کی ٹھیک ہے جو کہ اب ہم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر چیز میں ہم انشاءاللہ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں یہ ڈر کے کہ ہمیں گناہ نہیں بن جائے ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے انفارمیشن دینا اس میں ہمیں انشاءاللہ اگر ہم نہیں کہتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک ہوتا ہے کہ اپنا ارادہ بتانا اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم کمپلسری انشاءاللہ کہیں ٹھیک ہے۔ مثلا خبر دینا کہ جیسے کہ میں آپ سے پوچھوں آپ اگلے ہفتے آئیں گی ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ آئیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی آپ کو کنفرم نہیں ہے یا آپ یہ کھائیں گی تو آپ کہہ سکتی ہیں ہاں میں کھا لوں گی یا میں نہیں کھاؤں گی ٹھیک ہے۔ اب یہاں ضروری نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ انشاءاللہ میں ضرور کھاؤں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ضرور آؤں گی ٹھیک ہے۔ یہاں کیا کر رہی ہوں میں انفارمیشن دے رہی ہوں تو جب ہم میں خبر دے رہی ہوں تو اب ضروری نہیں ہے خبر دینے میں بھی میں انشاءاللہ کا ورڈ لازماً استعمال کروں گا اگر نہیں مجھ سے رہ جائے تو میں جو ہوں گناہ سمجھنا شروع کر دوں ایک ہی ارادہ ٹھیک ہے۔ اب ارادے کے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ میں ڈیفینیٹلی یہ کام کروں گی ٹھیک ہے ڈیفینیٹلی ہی مجھے یہ کر وہاں میں اللہ تعالیٰ کا ورڈ استعمال کروں گی یعنی انشاءاللہ کا ورڈ میں وہاں کمپلسری استعمال کروں گی جس پہ میرا ارادہ بھی شامل ہو ٹھیک ہے۔ جدھر صرف انفارمیشن دینی ہو تو ادھر انشاءاللہ کا ورڈ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک تھوڑی ساری باریک لائن ہے اور اگر سمجھ جائیں تو ولن گڈ ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ اچھا جی پھر ہے وذکر اور یاد کیجیے ربک اپنے رب کو اذا جب نسیتا بھول جائیں آپ وقل اور کہہ دیجیے عسا امید ہے ان کے یہدینی رہنمائی کرے گا میری ربی میرا رب اقربا قریب تر کی من ہذا رشدا اس سے بھلائی میں ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو روک دیا تھا رسول اللہ کو کہ یہ نہیں کہنا ہے کہ ڈیفینیٹلی یعنی کہ میں کل بتاؤں گا بلکہ انشاءاللہ لگا کر کے کہیں کہ یعنی اگر رسول اللہ کچھ بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کی رہنمائی کر دے گا کیونکہ بولنا کس کی طرف سے شیطان کی طرف سے ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اگر ہم اس طرح سے کوئی ارادہ بتا دیتے ہیں دوسرے کو کمٹمنٹ کر دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں کل تک یاد بھی رہ جائے کیونکہ شیطان ہمیں بھلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آگے وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے فی کہفِہِم اپنے غار میں ثلاثہ 300 100 سنین سال وازدادوا تسعا اور انہوں نے زیادہ کر دیے 9 سال یعنی اللہ تعالیٰ نے کل ملا کے 309 سال ٹھیک ہے 309 سال جو ہے وہ غار کے اندر رہے۔ قل کہہ دیجئے اللہ عالم زیادہ جانتا ہے بما اسے جو لبثوا وہ ٹھہرے ٹھیک ہے یعنی اب اس کے اوپر بھی گفتگو نہیں ہے آگے کھینچنا کتنا ٹھہرے 309 سال ٹھہرے ٹھیک ہے اور باقی اللہ تعالیٰ صحیح کاؤنٹ جانتے ہیں ہمارے لیے اتنے ہی کافی ہے۔ لہو اس کے لیے ہے غیب السماواتی والارض غیب آسمانوں کا اور زمین کا اب صرف بھی خوب دیکھنے والا ہے وہ اسمی اور خوب جاننے والا ہے ماں نہیں لہم ان کے لیے من دونی ہی اس کے سوا من ولی کوئی دوست ولا یشرکو اور نہیں وہ شریک کرتا فی حکم ہی اپنے حکم میں احدا کسی ایک کو بھی ٹھیک ہے یعنی لب لباب پوری سٹوری کا جو ہے نا وہ اس آیت کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ ایک کیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کتنا ٹھہرے کتنے دن سوئے کتنے اور دوبارہ جا کر کے جب وہ لیٹے تو کتنے عرصے وہ سوئے دوبارہ کتنے وہ سال ٹھہرے ٹھیک ہے اور یہ ساری انفارمیشن کسے ہے اللہ تعالیٰ کو ہے تو یہ غیب کا علم ہے
جس کو ہمیں جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنی ہے۔ دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیب جانتے ہیں آسمانوں اور زمین کا، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں انفارمیشن دی ہے وہ واقعی وہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گفتگو بھی سنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈائریکشن بھی دیکھی ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو موڑ کر اللہ کی طرف لے کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی کہ وہ جو بات جان گئے نا کہ اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے ایمان کو پھر آخری حد تک بچانے کی کوشش کریں، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہر قیمت پر اپنی ایمان بچانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جلد بازی نہیں کرنی، جیسے کہ یہ سورہ کاف میں ہم نے دیکھا نا، ان کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ تدبیر بتا رہے تھے نا کہ جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے، احسن تدبیر سے کام لینا ہے، وہ نرمی کے ساتھ تدبیر کرتے ہوئے آگے کا معاملہ کرنا ہے، نہ کہ کسی سے الجھ کر کے اپنی انفارمیشن آؤٹ کر دینی ہے، اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دینا ہے، یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو تو ہمیں بھی ایمان بچانے کی جو ہے حد الوسع کوشش کرنی، یعنی ہر قیمت پر ہر حالت میں، لیکن جلد بازی کیے بغیر، ٹھیک ہے، اور بہترین تدبیر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے اور جو بات پتہ چل رہی ہے ولا یشرک، یعنی جو تقدیر میں لکھی ہوئی چیز ہے وہ نہیں ٹلنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہے اللہ کے قونی فیصلے ہوں یا شرعی، یعنی اللہ کے قونی فیصلے وہ جو کلمہ کن سے شروع ہوتے ہیں، یا وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یا رسول اللہ کے ذریعے ہمیں نازل فرمائے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو ان میں کوئی بھی شریک نہیں، یعنی تمام چیزوں کو جو کرنے والے ہیں وہ اللہ رب العزت ہی ہیں۔ وَاتْلُو اور پڑھیے ما جو اوحیا وہی کیا گیا ہے الیکا طرف آپ کے من کتاب ربک کتاب سے آپ کے رب کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ براہ راست پہلا یہ رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے، پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ براہ راست رسول اللہ کو اور پھر ہمیں یعنی امت مسلمہ کو، یا پھر رسول اللہ کو اور عام بھی حکم ہے یعنی ہمارے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کریں، پڑھ سنائیں جو وحی کیا گیا ہے طرف آپ کے کتاب میں سے اپنے آپ کے رب کی، لا نہیں مبدل لکلماتی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کلمات کو، ولن اور ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے من دون ہی اس کے سوا ملتحدہ کوئی پناہ گاہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلی ٹیکنیک یہاں ہمیں کیا پتا چل رہی ہے، یہ وطلو کا ورڈ بھی نا ہم نے بہت سنا ہے قرآن کے اندر، یہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ وطلو تلا یتلو، اس کا جو ورڈ آتا ہے کہ ایک تو خود پڑھنے کے لیے بھی اور دوسروں کو سنانے کے لیے بھی، یعنی قرآن کا جو مغز ہے وہ سننا زیادہ ہے۔ رسول اللہ نے قرآن سنا تھا نا جبرائیل امین سے، ٹھیک ہے، پہلے سنا تھا پھر پڑھا تھا، ہم نے بھی کیا کرنا ہے، اپنی جو ہیبٹ ہے نا سننے کے اوپر ڈیولپ کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن کے اندر اس کی بھی ہمیں بہت زیادہ ترغیب ملتی ہے، اور آتا ہے کہ جو سننے سے جو افیکٹ ہوتا ہے قرآن کا دل پہ ہمارے، اور اتنا ہمارے پڑھنے سے بھی نہیں ہوتا جتنا سن کے ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی تاثیر اصل تاثیر جو ہے وہ سننے سے لنک کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارے 15 پارے جو ہیں اب ٹرانسلیشن کے ساتھ ہو جائیں گے، تو اب ہم یہ جرنی اپنی بنا سکتے ہیں، کوشش کی تھوڑی تھوڑی ہم تلاوت جو ہے نا، جو ہم جیسے ہمارا ایک ورد یوم ہوتا ہے نا، یعنی ڈیلی قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اپنا، تو اسی میں ہی ایک ہم ورد یوم میں ہی ہم اپنا ایک لسننگ قرآن کا بھی بنا لیں کہ مختلف قرآن سے مختلف قرآن کی سیریز ہم سنیں، کہ کسی ایک قرآن کی سیریز میں ہم نے کوئی پارہ یا کوئی سورت سن لی، پھر کسی دوسرے قرآن کی تلاوت ہم نے کسی اور پارے کی یا کسی اور سورت کی سن لی، یا ایک ہی سورت کی ہم نے ڈفرینٹ قرآن سے سن لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیبٹ بھی کیا ہوگی، ڈیولپ ہوگی، کیونکہ کانوں کو قرآن سننے کی عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کانوں کو قرآن سننے کی عادت نہیں، تو کانوں کو قرآن سننے کی عادت ڈالنی پڑے گی، کیونکہ اس کا بھی ہمیں جہاں ہمیں تدبر کرنے کا حکم بار بار قرآن میں ملتا ہے، وہاں ہمیں سننے کا بھی حکم قرآن بار بار ملتا ہے، قرآن کو سنو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے ہم نے قرآن کو سن کر کے ہمارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آگے وَاصْبِرْ اور صبر کیجئے، روک رکھیے نفس کا اپنے نفس کو، مع ساتھ الذین ان لوگوں کے جو یدعون پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح، والعشی اور شام، یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ چہرہ اس کا، ولا اور نہ تعدو آپ پھیریے عینا کا اپنی دونوں آنکھوں کو عنہم ان سے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ صبر کا جو معنی ہے وہ یہ آتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے مطابق روک لینا، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے اکارڈنگ اپنے آپ کو روک لینا،
صحیح ہے. اچھا یہاں پہ جو پس منظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیونکہ رسول اللہ نے جب تبلیغ کا کام کرا تو پہلے غربا ہی رسول اللہ کے پاس آئے. غریب ہی لوگ اٹریکٹ ہوئے اسلام سے. اور ان کی رسول اللہ کی مجلس میں زیادہ تر غریب ہی بیٹھے ہوتے تھے. تو ان قریش مکہ نے مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے آنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ان غربا کو اپنی مجلس سے ہٹانا پڑے گا. لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ کلاس سسٹم پر یقین رکھتے تھے قریش جو تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو تو بڑی حقارت محسوس ہوتی تھی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دل میں یہ بات خیال میں آئی، دل میں صرف یہ خیال آیا کہ ایسا کرنے میں کیا حرج ہے. اگر ان لوگوں کو ہٹا کر اگر میں ان لوگوں کو ترجیح دے دوں کچھ دیر کے لیے تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے، اور یہ میری بات توجہ سے سن جائیں، ہو سکتا ہے ان کا دل بدل جائے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے میں یہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ان صحابہ کرام کو ہٹا دیا جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا پھر وہاں پر ان کو روک دیا کہ آپ کیا کریں، روکے رکھیے. کیوں روک دیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو، اس بات سے، اس خیال سے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں ان کی امپورٹنس جو ہے قریش مکہ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کے لیے امپورٹنٹ دنیا کا مال یا طبقہ ہونا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک جو اہم چیز ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں. تو رسول اللہ کے جو مجلس میں لوگ بیٹھ رہے تھے وہ تھے جو صبح شام اللہ کے ذکر کے پابند لوگ تھے. ٹھیک ہے، اور جنہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے صرف چہرہ اور یا رضا چاہنے کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے اور پابندی کے ساتھ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں روک دیا. ٹھیک ہے، دوسری حکمت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ سنگتی ہماری صحبت سے ہمارے پر بہت افیکٹ پڑتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے دوسرے انسان کی صحبت سے اثر نہیں پڑتا، یا میں دوسرے انسان کے پاس سے اٹھتی ہوں تو بنا صحبت لیے اٹھتی ہوں. ٹھیک ہے، بنا اس کے اثر میں رنگ میں رنگے اٹھتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے جو اپنی مجلس ہے نا وہ ان لوگوں سے صاف کر دینی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ رسول اللہ کی مجلس میں اللہ کو یاد کرنے والے لوگ تھے، تو اس سے فائدہ کس کا تھا، رسول اللہ کا بھی تھا نا. رسول اللہ کا بھی ایمان بڑھتا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام کا بھی ایمان بڑھتا جا رہا تھا رسول اللہ کی صحبت میں رہنے سے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ایمان میں اضافے کا باعث بن رہے تھے. اگر یہ قریش مکہ آتے تو کیا ایمان میں اضافہ ہوتا. ٹھیک ہے، پھر ترید زینت الحیات الدنیا، آپ چاہتے ہیں زینت دنیا کی زندگی کی. مطلب رسول اللہ کوئی دنیا کی زندگی کی رونق نہیں چاہ رہے تھے. رسول اللہ کا جو دل میں بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ اگر آ جاتے ہیں، کیونکہ سردار تھے نا، بڑے بڑے سردار تھے جو آنا چاہ رہے تھے مجلس میں، لیکن وہ یہ شرط لگا رہے تھے. تو رسول اللہ کا یہ ماننا تھا یا یہ سوچ رہے تھے حکمت سے کہ اگر یہ لوگ بڑے بڑے سردار یا لیڈ کلاس اگر ہمارے اسلام قبول کر لیتی ہے تو یہ ہماری کمیونٹی میں بہت فائدہ دے گی. ٹھیک ہے، یہ ہم سوچتے ہیں نا اکثر. تو اللہ تعالیٰ نے لیکن وہاں اسٹاپ کر دیا ہے، کیونکہ اکثر جب ہم یہ سوچتے ہیں نا، یہ سوچ کر کے کہ ہمارے اسلام میں بہت فائدہ ہوگا اگر یہ والے گروپ آف پیپل داخل ہو جائیں، اور چاہیں ہم اپنی کچھ ویلیوز کو توڑ لیں، کوئی بات نہیں، پھر بنا لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ چاہتے نہیں ہے کہ جو ویلیوز ہم نے بنائی، کیونکہ ویلیوز کبھی بھی راتوں رات نہیں بنتی، یعنی جو اقتدار ہم نے اڈاپٹ کری ہوتی ہے وہ راتوں رات نہیں بنتی. بہت انتھک محنت ہوتی ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ توڑنا پڑتا ہے، بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، بہت مائنڈ میکنگ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے آپ ایک ویلیو کے اوپر مستقل آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس ویلیو کو کس کی خاطر توڑ دینا، یہ سوچ کر کے دوبارہ اڈاپٹ کر لیں گے تو پھر دوبارہ سفر آپ اپنا طویل کر لیں گے. تو اللہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ایسی ویلیو اڈاپٹ کری جائے کہ پھر غریب ہٹا دیے جائیں اور امیروں کو بٹھا دیے جائیں. تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے. کیونکہ اس میں آگے حکمت اگر ہم اور سوچیں، کیونکہ جب مسجد میں انسان جاتا ہے تو وہاں پر ہر کلاس کا بندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیبر بھی ہوتا ہے، اپر بھی ہوتا ہے، سائنٹسٹ بھی ہوتا ہے، مزدور بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سب ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں نا. تو اللہ کے سامنے سب ایکول ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایکوالٹی کے اوپر بہت فوکس رکھا. ٹھیک ہے، کہ سب ایکول ہیں، اپنے آپ کو بڑا چھوٹا نہیں سمجھے کوئی بھی. تو پھر ہے ولا تُطِیعْ، اور نہ آپ اطاعت کیجیے، من اس کی جو اغفلنا غافل کر دیا ہم نے، قلبہ دل اس کا، ان ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہش کی، وکانا اور ہے امرہ معاملہ اس کا، فرطا حد سے بڑا ہو. ٹھیک ہے،
یعنی ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے براہ کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے، نمبر ایک جو غافل ہے، ٹھیک ہے، نمبر دو جو اپنے خواہشات نفس کی اندھا دھند پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نمبر تین جو اپنے معاملوں میں بیلنس کے ساتھ کام نہیں کرتے، اعتدال والا رویہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، حد سے بڑے شاپنگ کرتے ہیں تو اتنی ہی کر جاتے ہیں کہ کبڈ کھولو تو کپڑے گر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کھائیں گے تو اتنا کھا لیں گے کہ کوئی لمٹ نہیں، ٹھیک ہے، فریج بھرے ہیں تو اتنے بھرے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ پیچھے جو سامان رکھا تھا وہ کتنا سڑ گیا، ٹھیک ہے، جو بیلنس کے ساتھ زندگی گزارتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی نہیں رکھتے معاملہ، ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات ہے یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحبت، کون سے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات ہمیں یہاں بتائی ہے، کیونکہ جس صحبت میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، جس سنگتی میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، اسی سنگتی کا ہم اثر لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس مجلس کو اڈاپٹ کرنا ہے، ان لوگوں کی مجلس میں لینا ہے جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمبر ایک بات، ٹھیک ہے، اور ان اچھا اور ان لوگوں کو چھوڑ دینا ہے جو غافل رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو حد سے بڑے ہوئے ہیں جن کی لائف میں کوئی بیلنس نہیں ہے، یعنی دوستی بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور پرانے تعلق کو توڑنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ہم اگر اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، ہم نے اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمارے بہت سارے ریلیٹیوز بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، تو ہم کہیں یار پھر تو ان کا رشتہ خراب ہوگا، تو ہم نے توڑنا نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ پلاننگ کر کے معاملہ کرنا، اب ہم نے یہ نہیں کرنا ہے کہ آج آیت پڑھ لی ہے تو توڑ دیتے، کیونکہ قرآن میں حکم ہے نا کہ قطع تعلق ہی نہیں کرنی ہے، یہاں ہمیں صحبت کی بات کی جا رہی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہے ان پر ہم نے فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، کن کے ساتھ زیادہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیونکہ جن کے ساتھ بھی ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں تو انہی کی ہم چھاپ لے کے اٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہی کا چھاپ لے کے ہم جا رہے ہیں، صحیح ہے، اور جن کے ساتھ ہمارا ہم اور غم شامل ہے تو قیامت کے دن بھی ہم انہی کے ساتھ جگائے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو صحبت کا اس لیے بہت زیادہ افیکٹ ہے ہمارے اوپر، اسی لیے ہی ہم نے اپنے صحبت کے اوپر فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو رشتہ دار اس کیٹیگری میں بلونگ کرتے ہیں، غافل ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، ایویں ہی نکل جاتے ہیں بس مارکیٹ، دل گھبرایا تو مارکیٹ نکل گئے، ٹھیک ہے، ایویں ہی والا کام کر لیا، بس ایویں ہی ان کو چیز پسند آئی اور وہ لے کر کے آ گئے، وکانا امرؤ فروتا پہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بیلنس نہیں ہے، کچھ بھی نیڈس اور وانٹس کی کوئی تمیز نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ملنا ہے، سلام علیک تک ایک باؤنڈری رکھنی، لیکن ان کے ساتھ باؤنڈری رکھنی ہے، اتنا انوالو نہیں ہو جانا ہے ان کے ساتھ رابطوں میں کہ اپنے پھر ایمان کو ہم ویک کر لیں، ٹھیک ہے، تو ایمان کی یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح حفاظت کرنی ہے اس کی ٹیکنیک بتائی ہے، ٹھیک ہے، میں جب سوچ رہی تھی کہ اتنی زیادہ پروٹیکشن نا اللہ نے ایمان کی بتائی، حالانکہ ہم اتنی زیادہ نہیں سوچتے ہیں ایمان کے بارے میں، یہی ہے نا ہمارا حال، تو ہم اتنا نہیں سوچتے، پھر وقل اور کہہ دیجیے الحق حق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، حق معنی مراد حق بھی ہے اور دوسرا قرآن بھی ہے، فمن شاء تو جو چاہے فلیؤمن بس وہ ایمان لے آئے، ومن اور جو شاء چاہے فلیکفر بس وہ کفر کرے، انا بے شک ہم اعتدنا تیار کر رکھی ہے ہم نے للظالمین ظالموں کے لیے نارن ایسی آگ، احاطہ گھیر لے گی بہم انہیں سرادقها قناتیں لپٹیں اس کی، ٹھیک ہے، سرادقها یعنی جہنم کی دیوار کی چوڑائی کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے، یعنی جو اس کی موٹائی ہے نا وہ روایت میں آتا ہے کہ 40 مائلز دور ہوگی، اتنی موٹائی ہوگی کہ انسان اگر فرار حاصل کرنے کی کوشش کرے بھی تو نہیں کر پایا، وہ دیوار ہے کس کی، آگ کی لپٹوں کی بنی ہوئی ہے، وَإِنْ اور اگر یستغیثوا وہ فریاد کریں گے، یغاثوا فریاد رسی کی جائے گی، بما ان ساتھ پانی کے، کالمہلی مانند تیل کی تلچھٹ کے، یشوی الوجوہ جو بھون ڈالے گا چہروں کے، ٹھیک ہے، یعنی تیل کی تلچھٹ وہ جو، یعنی روایت میں آتا ہے کہ پگھلا ہوا تانبا، ٹھیک ہے، یعنی تیل پکنے کے بعد جو تلی میں ایک گاڑھا سا کالا رنگ کا جو بچ جاتا ہے نا، بالکل اس کی مانند ایک شکل ہوگی اس کی،
पिघला हुआ तांबा खैर आता है कि अगर वो पानी वानी मांगेंगे ना तो उनको ये दिया जाएगा, जो पियेंगे ही तो उनका मुंह जल जाएगा और अतड़ियां वगैरह सब अंदर चलती भी निकलेंगी। बिक्स शराब, कितनी बुरी है पीने की चीज, वसाअत और कितनी बुरी है, मुर्तफका आराम का। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। इन्नल लदीना, बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, वामिलू और उन्होंने अमल किया, सालिहात नेक, ठीक है। ये अल्लाह ताला का एक बेहतरीन अंदाज है जो कुरान मजीद में हमें अल्लाह ताला सिखाते हैं कि जब डरावा देते हैं, खबरदार करते हैं, तो साथ में खुशखबरी भी देते हैं। और हम बहैसियत तबलीग करने वाले या हम बहैसियत वालिदैन, हम सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराते, बच्चों को भी डराते हैं, लोगों को भी डराते हैं। ये नहीं करा तो ये हो जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो नाराज हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। यानी हम कभी भी सामने वालों को ये नहीं कहते कि अगर तुमने ये नहीं करा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, लेकिन अगर तुम ये कर लोगे तो अल्लाह राजी भी हो जाएंगे। ठीक है, हम ये नहीं कहते, हम सिर्फ एक ही साइड से तबलीग कर रहे होते हैं, सिर्फ डरावे वाले। बट डरा ही रहे होते हैं, सामने बच्चों को भी डराते हैं, डराते हैं, इतना हो जाता है कि वो डरना ही छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अच्छा देखा जाएगा। बच्चे लिटरली ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, देखा जाएगा, जब होगा तो देखी जाएगी कयामत, देखा जाएगा खबर का। आप कितना डराएंगे, हमें जीने दे, जिंदगी एक ही बार मिली। ठीक है, तो ये वाला बैलेंस हम नहीं बनाते हैं ना, तो वो इफराद और तफरीद का हाल हो जाता है फिर। तो करना क्या है, बैलेंस रखना है। अगर किसी चीज से रोक कर डराया जा रहा है तो उसके बरक्स दूसरी चीज भी फौरन से बयान करनी है, ताकि एक मोटिवेशन बनी रहे, ना कि मोटिवेशन लूज हो जाए कि अल्लाह राजी नहीं होते हैं क्या किसी भी चीज से, ये करो तो ये हो जाएगा, तो राजी नहीं होते हैं क्या अल्लाह पाक, बच्चे बेचारे कंफ्यूज ना हो जाएंगे कि क्या राजी नहीं होते हैं अल्लाह पाक। ठीक है, इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात, बेशक वो जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए नेक। ठीक है, नेक अमल का दारो मदार कुरान और सुन्नत की रोशनी में होता है। ठीक है, इखलास हो और तरीका रसूलुल्लाह के अकॉर्डिंग हो। इन्ना, बेशक हम, ला नुज़ीउ, नहीं हम जाया करते, अजर अजर मन, उसका जो अहसन अमला, अच्छा करे अमल। उलाई का, यही लोग हैं, लहम उनके लिए, जन्नतु बागात हैं, अदनिन हमेशगी के, तजरी बहती हैं, मिन तहतिहिम उनके नीचे से, अलअनहार नहरें, युहल्लौना वो पहनाए जाएंगे, फिहा उनमें, मिन असाबिरा कंगन, मिन दहबिन सोने के, वयलबसून थियाबन और वो पहनेंगे लिबास, खुजरन सब्ज, मिन सुंदुसिन बारीक रेशम के, वो इस्तबरकिन और मोटे रेशम के, मुत्तकीईना तकिया लगाए होंगे, फीहा उनमें, अलल अराई तख्तों पर, नियमत सवाब कितना अच्छा है बदला, व हसनत मुर्तफका और कितनी अच्छी है आराम का। अल्लाहुम्मा जअलना। ठीक है, तो ये वाला हमने बैलेंस रखना है। हमारी यहाँ की आयत में जो अमल के पॉइंट है वो हम साथ साथ डिस्कस कर ही रहे थे। ठीक है, हमने इमेजिन ये जरूर करना है कि जन्नत नहीं तो फिर क्या, अगर दुनिया में हमने अपने चॉइस को ठीक नहीं रखा तो जन्नत नहीं तो फिर क्या, किस चीज का हमें सौदा करना है। ठीक है? क्योंकि वहां सिर्फ दो ही चीजें हैं, या जन्नत या जहन्नम। इसी तरह दुनिया में भी दो ही चीजें हैं, या तो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी, या फिर उसकी पैरवी से आजाद हो जाना। ठीक है, दो ही चीजें जिनको हमने कंट्रोल रखना है। ओके, बाकी दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।